الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور تمام عبادات کا مقصود اطاعت کے حکم کو پانا ہے. تمام عبادات کا مقصود اطاعت کے حکم کو پانا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم بجا لانا اطاعت ہے. اور اس اطاعت کو بجا لانے کے لیے میں اور آپ تمام عبادتیں کرتے ہیں. تو تمام عبادات کا مقصود اطاعت کے حکم کو بجا لانا ہے، اور اس اطاعت کا امتحان اللہ ہر ایک سے لیتا ہے. اس اطاعت کا امتحان اللہ ہر ایک سے لیتا ہے، انبیاء سے، اولیاء سے، صحابہ سے، سب کا امتحان اللہ نے لیا کہ ہمارے اطاعت میں کمی تو نہیں رہ گئی، ہمارے اطاعت میں پیچھے تو نہیں ہٹے. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امتحان اللہ نے لیا کہ ہم نے جس حکم کے لیے بھیجا اس اطاعت کے حکم میں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پیچھے ہٹ جائیں. تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور تمام عبادات کا مقصود اطاعت کے حکم تک پہنچنا ہے. اور اس اطاعت کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا لیا، اور اس اطاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے پہلی رکاوٹ کائنات میں جو بنی ہے وہ ہے انا خیر من، میں بہتر ہوں. اس اطاعت کے حکم کو بجا لانے میں سب سے پہلی رکاوٹ اور سب سے بڑی رکاوٹ جو آئی ہے وہ ہے انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. تو وہ شخص جو مقربین میں سے تھا، جس کا مقام مقربین میں سے تھا اور بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل تھا، اس کو اس حکم کو بجا لانے میں جو رکاوٹ بنی وہ یہ حکم بنا، اور رکاوٹ جو بنی وہ بنا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیسے قبول کروں. تو جو جو مقربین میں سے تھا اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے تھا اور اس کے بڑے القابات تھے، اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے حکم کو بجا نہ لانے کی وجہ سے اسے ملعون قرار دیا قیامت تک. تو اطاعت کے حکم میں سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ بنی ہے وہ ہے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہر عبادت گزار کا اطاعت کا امتحان اللہ لیتا ہے. ہاں، اس کی اطاعت کا امتحان اس کی عبادت کے مطابق لیتا ہے. اس کی اطاعت کا امتحان اللہ اس کی عبادت اور اس کی سوچ اور اس کی محبت اور اس کے قرب کے مطابق لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی لیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 85 سال کی عمر میں پہلا بیٹا دیا، پھر 92-95 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا دیا. بڑھاپے کی اولاد سے فطری طور پر انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. بڑھاپے کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ محبت دی ہے. اولاد سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپے کی اولاد ہو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ ہم نے انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، ہمارے حکم میں کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے ہٹنے لگیں، تو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے، اور جب بجا لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے جس طرح بڑا امتحان لیا تو اس کے بدلے میں ایک بڑا فدیہ بھی دیا۔ جبرائیل، بعض ضعیف روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کبھی تم اپنے پرواز سے اڑے ہو؟ اپنی پرواز سے بھی کبھی اڑے ہوں؟ فرمایا 2 موقعوں پر میں اپنی پرواز سے اڑا ہوں۔ فرمایا کب؟ کہا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ چکے تھے اور چلانے کا مکمل ارادہ کر چکے تھے، اللہ نے اس وقت مجھے حکم دیا جنت سے ایک مینڈا لے لو اور اسماعیل کو چھری سے نکال کر مینڈے کو چھری کے نیچے لے کر آؤ، یہ چھری کو چلنا ہے، مینڈے کے اوپر چلے، اسماعیل کے گلے پر نہ چھرے چلے۔ میں اپنی پرواز سے اڑا، میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی تھی کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا اور مینڈے کو چھری کے نیچے لایا۔ جب چھری چلی تب ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر جب آنکھ سے پٹی ہٹائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ذبح ہونے والی چیز وہ ذبح عظیم تھا جسے قرآن کریم نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اس کے بعد جب اطاعت کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہے اللہ کا۔ اطاعت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ سلام بھیج رہا ہے سلام علی ابراہیم۔ وہ امتحان کتنا بڑا ہوگا جسے خود اللہ کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا واقعتاً۔ اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنی نرینہ اولاد کے گلے پر چھری چلاتا اور یہی قربانی ہوتی۔ آج جانور کی قربانی دینا ہمارے لیے اتنی مشکل ہے تو اولاد کی قربانی دینا ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ آج اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو اولاد کی قربانی دینا کتنا مشکل ہو جاتا۔ گناہگار آدمی ہر دن مرتا ہے، ہر دن زندہ ہوتا ہے، عجب قول ہے۔ اکابر اولیاء نے فرمایا گناہگار آدمی ہر دن مرتا ہے، ہر دن زندہ ہوتا ہے۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہو گیا کہ ہر دن مرتا ہے، ہر دن زندہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کی تشریح مجھے ملی کہ یہ اپنی لذت کے خاطر زندہ ہوتا ہے، اپنی لذت کے خاطر مرتا ہے، اور جس دن اسے لذت نہ ملے اس دن یہ مرتا ہے، جس دن اس کو لذت مل جائے اس دن یہ زندہ ہو جائے، تو ہر دن یہ مرتا ہے، ہر دن یہ زندہ ہوتا ہے۔ اور اطاعت گزار آدمی ایک ہی دفعہ مرتا ہے اور اس کے بعد صرف آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی حقیقی آزادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اس اطاعت کے امتحان میں سب سے پہلی رکاوٹ جو بنی وہ انا خیر منہ بنی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی لیا۔ اطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو جذبہ ہے اس کے مطابق حکم آ گیا اور آپ نے اس حکم کے مطابق عمل کر لیا، یہ اطاعت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قبول کرنا۔ اطاعت یہ ہے کہ جذبہ بہترین ہے، کام کرنے کا دل کرتا ہے اور حکم بھی ہے اس کام کرنے کا، لیکن عین موقع پر حکم آتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کام نہیں کرنا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے ایک قاصد کو بھیجا اور قاصد کو بھیج کر صلح نامہ کرایا۔ اب حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ برحق نبی نہیں ہیں،
جی میں برحق نبی ہوں، آپ ہمارا اسلام برحق دین نہیں ہے، نہیں اسلام برحق دین ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، کہا نہیں ہم حق پر ہیں، کہا اللہ کے رسول پھر ہم عمرہ کریں گے، پھر ہم عمرہ کریں گے، لیکن حکم یہ تھا کہ عمرہ نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں استغفار کرتا تھا اور میں خیرات کرتا تھا، عمر تجھے کیا ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر تو اطاعت کے حکم کے آگے اڑ گیا تھا، اطاعت کے حکم کے آگے تو اڑ گیا تھا۔ میرے دوستو، سیکھنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اپنے رائے سے ہٹنا سیکھو، اپنے رائے سے ہٹنا سیکھو۔ سیکھنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے ہٹنا سیکھو اور پھر دل کو کھولو۔ اگر اپنے رائے سے ہٹ جاؤ گے اور دل کو نہیں کھولو گے، فراغ دل سے کام نہیں کر سکو گے۔ فراغ دل سے کام کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرو، اپنے رائے سے ہٹنا سیکھو، پھر اپنا دل کو کھول دو، رائے کے مطابق فیصلہ ہو یا رائے کے مطابق فیصلہ نہ ہو، پھر اپنے دل کو کھولو، دیکھو کس طرح کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر، حافظ قرآن صحابہ کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ کرام دنیا سے چلے جائیں اور قرآن کریم کی ثقافت مجروح ہو جائے اور قرآن کریم کا کوئی حافظ نہ رہے اور بعد میں آنے والوں کو قرآن کریم نہ ملے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا؟ لیکن حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے میرا شرع صدر فرمایا ہے آپ اس کام کو کریں۔ ابو بکر اپنی رائے سے ہٹ گئے، فراغ دل سے اس کام کرنے کی اجازت دی۔ 6 مہینے کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں جس کام پر اللہ نے عمر بن الخطاب کے دل کو کھولا تھا، میرا دل اللہ نے کھول دیا۔ اپنے رائے سے ہٹنا سیکھو۔ جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے ہٹنا سیکھو، پھر اپنے دل کو فراغ کرو، کھولو، رائے پر فیصلہ ہو یا نہ ہو، رائے پر فیصلہ ہو یا نہ ہو۔ اور کبھی اطاعت کا امتحان اجتماعیت پر آ جاتا ہے، کبھی اطاعت کا امتحان اجتماعیت پر آ جاتا ہے کہ آیا ہمارے حکم کو مانیں گے یا تاخیر کریں گے۔ حکم کی تاخیر کرنا بھی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے، حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنا یہ بھی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا تحویل قبلہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع کی حالت میں تھے، وحی آ گئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور مدینہ المنورہ میں جنوب کی طرف قبلہ ہے، جنوب کی طرف، تو پہلی صف کو آخری صف بنانا پڑا اور آخری صف کو پہلی صف بنانا پڑا۔ آپ رکوع کی حالت میں وہی آتے ہی آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیرا تاکہ اطاعت کے حکم میں تاخیر نہ ہو۔ اگر حکم میں تاخیر ہو گئی یہ نافرمانی ہوگی۔ نماز کے اندر حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو کہتا چلو عصر کی نماز پڑھ لیں گے، مغرب کی نماز پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز کی حالت میں ہی، رکوع کی حالت میں ہی اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا اور نماز کی حالت میں ہی پہلی صف کو آخری صف بنایا اور آخری صف کو پہلی صف بنایا، اور حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو۔ اکابر نے لکھا اطاعت میں اگر حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جاتی ہے یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی حکم کو پورا کیا، نماز کے اندر ہی حکم کو پورا کیا تاکہ تاخیر نہ ہو، اطاعت کے امتحان میں ناکامی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ امتحان تھا اجتماعی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حکم نازل ہوا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی حکم نازل ہوا، بیک وقت پوری جماعت پر یہ حکم نازل ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ اطاعت میں تاخیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر حکم جذبے کے مطابق نازل ہو جائے کہ شراب نہیں پینی ہے، نہیں پی،
سود حرام ہو گیا، حرام کر دیا، سود حرام ہے، جذبے کے مطابق حکم نازل ہو گیا، اس پر عمل کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا جذبے کے خلاف حکم آ جائے اور پھر اس کو 100% اطاعت پر بجا لائے، یہ ہے اصل اطاعت والا، یہ ہے اصل اطاعت والا۔ اس لیے فرمایا اس بات میں غور نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، بلکہ اس بات کو پورا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کو پورا کرو، غور و فکر نہ کرو، لوجک تلاش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں لوجک تلاش نہ کرو، بلکہ فوراً اس حکم کو پورا کرو۔ اگر اس حکم کو پورا کرو گے یہ اطاعت ہے۔ اور یہ امتحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ایک صحابی اپنے والد ماجد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ نے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر اتار کر لاؤ، کاٹ کر لاؤ۔ اللہ اکبر، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ صحابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤں، بس اٹھے اور تیز قدموں سے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب دور چلے گئے آپ نے آواز دی، بھائی آؤ آؤ واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا اپنے باپ کا سر اتار کر لاؤ، وہ اتارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، اللہ نے مجھے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہمارے حکم کو بجا لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ ہمارے حکم کو بجا لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ میرے عزیزو، یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے اگر 100% دین پر عمل نہ کیا، 10% دین کو بھی چھوڑا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور تمہارے بعد آنے والی قوم ہے، قرب قیامت میں ایسی قوم ہے کہ وہ 10% دین پر عمل کریں گے اور 90% دین کو چھوڑیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، سارے دین کا خلاصہ ہدایت، صراط مستقیم کا خلاصہ وہ اتباع سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے سارے کام کا مقصد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زندہ کرنا ہے۔ اگر وقت لگا دیا گیا اور سنت کو زندہ کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہوا، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اس نے وقت کو ضائع کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی ضرورت اتباع سنت کے خلاف پوری ہو جائے یا کسی انسان کی ضرورت اتباع سنت کے خلاف پوری ہو جائے، اگر اس پر ملامت پیدا نہ ہوئی تو وقت لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، وقت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے میرے عزیزوں، سارے دین کا خلاصہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کا خلاصہ وہ اتباع سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع مل گئی، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اسے صراط مستقیم مل گئی، اور جسے صراط مستقیم مل گیا اسے اللہ کی رضا مل گئی۔ میرے عزیزوں، یہ اطاعت کا امتحان آتا ہے، کبھی اجتماعیت پر آتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخلفاء الراشدین میں ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر کہا استخلف، اللہ کے رسول اپنا نائب مقرر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا نائب مقرر کروں گا اور تم نے اس کو اپنا امیر نہ بنایا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور کفن دینے میں مصروف ہو گئے۔ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک جگہ جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب امارت ہماری ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ ہم نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم نے کی۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک منافقین مدینہ میں رہے۔ ان کو دو ہی لوگ جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ ابن یمان، تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، حذیفہ ابن یمان موجود ہیں۔ انصار کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ ہمارا تمہارے اندر ہونی چاہیے، کچھ نہیں ملتا، تاریخ میں کچھ نہیں ملتا۔ ہاں ایک بات ملتی ہے کہ منافقین نے ابھارا ہوگا کہ تم خلیفہ اپنے اندر سے مقرر کرو تاکہ توڑ پیدا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، وہاں انصار تو خلافت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور خلافت کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئے جہاں انصار بیٹھے تھے اور خلافت پر بات کر رہے تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ سعد بن عبادہ کو بنائیں گے، اور انصار کبار انصار میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کر کہا، اے انصار، کیا تمہیں یاد نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ امارت اور خلافت قریش میں رہے گی۔ سارا عرب جس قبیلے کے آگے جھکتا ہے، سارا عرب جس قبیلے کو مانتا ہے، وہ قریش کا قبیلہ۔ اس حدیث کی وجہ سے الائمۃ من قریش کہ امارت اور خلافت قریش میں ہو۔ تو خباب بن منذر، ایک خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار میں سے تھے اور بڑے صحابی تھے۔ بدر کے میدان میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا خیمہ یہاں لگائے اور صحابہ کا خیمہ یہاں لگائے، میری رائے یہ ہے کہ یہ خیمہ یہاں سے ہٹا کر یہاں لگائیں، یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، جبرائیل وحی لے کر آئے کہ اللہ فرماتا ہے خباب بن منذر کی رائے ٹھیک ہے، آپ اپنا خیمہ بدر میں یہاں سے ہٹا کر یہاں لگائیں۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن بس اوقات غلطی بڑے ہی کرتے ہیں، بس اوقات غلطی بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں امیر کام کرتا ہے، اللہ جسے امارت دیتا ہے کسی وجہ سے دیتا ہے۔ خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو صحابہ بشر تھے، اگر صحابہ سے خطا نہ ہوتی دین آج ہم تک نہ پہنچتا، دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں مہاجرین اور انصار میں، میں فیصلہ کرتا ہوں مہاجرین اور انصار میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب کو دیکھا اور خباب کو دیکھنے کے بعد دیکھا تو خباب کہنے لگا ایک امیر مہاجرین میں سے ہو، ایک امیر انصار میں سے ہو۔ ابو بکر نے فرمایا اسکت، خاموش، بیٹھ جاؤ، فوراً فرمایا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا امت میں توڑ ہو جاتا۔ اجتماعیت کا امتحان بھی اللہ لیتا ہے اس طریقے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو راضی کیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اپنے ساتھ عمر کو لایا ہوں، میں اپنے ساتھ ابو عبیدہ کو لایا ہوں، دونوں کے فضائل بیان کیے کہ ان دونوں میں سے تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کھڑے ہوئے، کہا نہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح حوالے کیا ہم اسے اپنے دنیا کا امیر بھی مقرر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بیعت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، کبھی اجتماعیت کا امتحان اس طریقے سے آتا ہے کہ آیا تم اس میں اطاعت کا حکم بجا لاؤ گے یا اس میں ناکام اور فیل ہو جاؤ گے۔ اور امیر بحیثیت امیر ہونے کے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لیا اور حکم جاری کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک خاتون کوڑ کے مرض میں مبتلا تھی، وہ طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا اے اللہ کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ دے، تو طواف نہ کیا کر، تو طواف نہ کیا کر۔
وہ طواف چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. اور جب شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا, تجھے طواف سے روکنے والا دنیا سے چلا گیا, تجھے طواف سے روکنے والا دنیا سے چلا گیا, جا اللہ تو مطاف میں جا اور اللہ کے لیے طواف کر. اس نے کہا کیا عجب بات ہے, میں امیر کی اطاعت کروں اس کی زندگی میں اور نافرمانی کروں اس کی زندگی کے بعد, میں موت تک طواف نہیں کروں گی, مجھے روکا امیر نے, مجھے روکا امیر نے, میں موت تک طواف نہیں کروں. تو میرے عزیزوں, یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, اور کچھ گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے, اور تمام عبادات کا مقصود وہ اطاعت کے حکم کو بجا لانا ہے, اور اس اطاعت کا امتحان اللہ لیتا ہے, اور اس اطاعت کا امتحان لینا یہ اللہ کی سنت ہے. اس اطاعت کا امتحان لینا یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ نے اس اطاعت کے امتحان میں انبیاء سے بھی امتحان لیا, اور صحابہ کا بھی امتحان لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا, اور امیر المؤمنین ہونے کے حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کا بھی امتحان لیا کہ اس اطاعت میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, اس اطاعت میں کامیاب ہوتے ہیں. میرے عزیزوں, ایک مثال تو اتنی عجیب اور اتنی زبردست لکھی ہے, اگر میں آپ کو دوں تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے, آپ کو سمجھ میں نہ آئے, اس لیے میں اس مثال سے ہٹ گیا کہ اطاعت کا امتحان اللہ ہر ایک سے لیتا ہے, اور ہر ایک کی وسعت کے مطابق ہوتا ہے, ہر ایک کی عبادت کے مطابق ہوتا ہے, ہر ایک کی عبادت کے مطابق ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطاعت کے ذریعے سے قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بار بار سنا نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کراؤ, اپنے آپ کو ہم نے اکابر سے سنا, اساتذہ سے سنا کہ اپنے آپ کو قبول کراؤ, اپنے آپ کو قبول کراؤ. انسان عبادت کی وجہ سے قبول نہیں کراتا, بلکہ اطاعت کے حکم کو بجا لانے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو قبول کراتا ہے. اطاعت, کوئی ایک مثال دو ذخیرہ احادیث میں, کوئی ایک مثال دو سیر الصحابہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے حکم کو بجا لانے میں تاخیر بھی کی ہو. ایک مثال نہیں ہے, نہیں ملتی. جہاں حکم صادر ہوا اور وہاں حکم پر عمل ہوا. تاخیر کرنا بھی نافرمانی ہے, تاخیر کرنا بھی نافرمانی ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اطاعت کے حکم کو بجا کر اور اطاعت کے حکم کو پورا کر کر دکھایا کہ اطاعت کا حکم کس طرح پورا ہوتا ہے, اور پھر ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا. یہ بھی حکم تھا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں کم و بیش. اب تو وہ بھی نہیں ملتی, اب وہ بھی نہیں ملتی. سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ حجت الوداع کے موقع پر حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا. اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ اس حکم میں بھی تاخیر نہ ہو, اس اطاعت کو بجا لانے کے لیے صحابہ کی قبریں قسطنطنیہ میں بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 95 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کے جہاد کے سفر پر نکلے اور سخت بیمار تھے. امیر لشکر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میری واپسی نہیں ہوگی, مجھے معلوم ہے کہ میری واپسی نہیں ہوگی. جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو بھی اللہ کے راستے میں چلانا. قیامت کے دن میں گواہی دوں گا اللہ میں بھی زندہ بھی چلا, میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی. اور قسطنطنیہ, اور پھر فرمایا جب تم اپنا سفر واپس کرو مدینہ کی طرف تو مجھے وہاں دفن کر دینا. تو صحابہ قسطنطنیہ سے واپس ہوئے. قسطنطنیہ آج کل استنبول میں ہے, قسطنطنیہ آج کل استنبول میں ہے. اور صحابہ اکرام جب قسطنطنیہ سے واپس ہوئے اور قسطنطنیہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ اور قبر کھودنے لگے, تو اب صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو میزبان رسول ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں ٹھہرے تھے. یہ تو کبار صحابہ میں سے. ان کی قبر کو اس طرح تیار کرو اور اس طرح بناؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ یہ پورا علاقہ عیسائیوں کا ہے. یہ پورا علاقہ عیسائیوں کا ہے. اگر عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کریں. تو مشورہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ان کی قبر کو بنایا جائے اور رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا جائے اور دفن کر اور پھر اپنا راستہ لیا جائے. جب رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا ارادہ کیا، قبر کھودتے جاتے تھے، قبر سے نور نکلتا جاتا تھا. قبر کھودتے جاتے تھے، قبر سے نور نکلتا جاتا تھا. قسطنطنیہ کے عیسائی وہ صحابہ کے پاس صبح کے وقت میں آئے اور آ کر کہنے لگے بس ہمیں ایک چیز بتا دو، رات تم نے جو روشنی کا انتظام کیا تھا اس روشنی کا انتظام کس انداز میں کیا تھا، ہمیں یہ بتا دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد ہم اس طرح روشنی کا انتظام کریں. کہا نہیں، ہم نے روشنی کا انتظام نہیں کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انتقال ہوا تھا، اس صحابی کی قبر تیار کر رہے تھے، اللہ نے دنیا میں ان کے ساتھ دکھایا کہ ان کی قبر کو منور کیا. تو ایک راہب کے منہ سے نکلا کہ جس نبی کی صحابی کی قبر کا یہ حال ہے کہ وہ نبی کی قبر کا حال کیا ہوگا. تو یہ سارے بستی والے مسلمان ہو گئے. میرے عزیزوں، سارا کا سارا دین وہ منحصر ہے فکر پر. دین پھیلا دعوت سے اور دعوت پھیلتی ہے فکر سے، اور فکر پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے. کام میں جاذبیت اور کام میں رعب جو آتا ہے وہ اتباع سنت سے آتا ہے. اگر اتباع سنت کا دامن چھوڑ دیا تو کام کی جاذبیت ختم، کام کا روح ختم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اتباع سنت نہ کیا تو میرے کام کی جاذبیت ختم ہو جائے گی. وقت تو لگاتے رہو گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. سارے کام کا دار و مدار اور انحصار وہ اتباع سنت پر ہے. اور انسان کی جاذبیت اور اللہ نے جو رعب رکھا وہ اتباع سنت میں رکھا. جتنا زیادہ اتباع سنت ہوگا اتنا زیادہ انسان کا رعب ہوگا. میرے عزیزوں، آخری حدیث سناتا ہوں. میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے دینوں سے کامل ہے، اور صراط مستقیم کا خلاصہ وہ صرف اتباع سنت ہے. اتباع سنت سے ہٹ کر چلو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر چلو گے، صرف ناکامی در بدر کی ٹھوکروں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. آخری حدیث سناتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا. اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل کا ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آئے گا اس میں تقسیم کیا. عقل کا ایک حصہ، 99 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. اس لیے فرمایا آپ کامل العقل تھے. بار بار ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل العقل تھے. کامل العقل کیوں تھے؟ 99% عقل کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانیت پر تقسیم کیا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان پر عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا. انسان دوسروں کی عقل کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور عقل مندی کیسی ہوگی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل العقل تھے. آپ کی مثال اور آپ کی سنت کی مثال اور آپ کے دین کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہیں اور ساری دنیا کے لوگ نابینا ہیں. اور نابینا کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بینا سے پوچھے کہ تم دائیں طرف جا رہے ہو، بائیں طرف جا رہے ہو، سیدھا جا رہے ہو. جہاں بینا لے جاتا ہے نابینا اسی کے پیچھے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جہاں لے جا رہے ہیں، میں اور آپ اسی راستے پر چلے تو کامیاب ہوں گے، اس راستے سے ہٹے تو ناکام ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.